زندگی میں کبھی بھی کسی کو بھی اپنی صفائی پیش مت کریں۔ جن کے اپنے کردار بھی مرمت مانگتے ہوں وہیں صفائیاں طلب کرتے ہیں۔ بہترین مرد وہ ہیں جو خود سے وابستہ کسی عورت کی بات غیر مردوں سے نہ کریں۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر سے کوئی رابطہ نہیں تو دستخط دے کر پوچھ لیجئے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ خوبصورت عورت بنا کوئی حرکت کیے اپنے ہونٹوں سے کسی کو بھی گھائل کر سکتی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگ سمجھے ہی نہیں، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کوئی تمہاری مسکراہٹوں پہ مرتا ہو اور تمہیں خبر ہی نہیں ہو۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کو محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ جب آپ کی ناراضگی کی فکر نہ رہے تو سمجھ جائیں رشتہ ختم اور مجبوریاں شروع۔ رشتے موتیوں کے جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے یہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، کسی کے لیے رزق کی طرح اور کسی کے لیے روک کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ جنہیں تمہاری توجہ حاصل ہے، وہ جنہیں تمہاری توجہ پانے کے لیے جواب کا منتظر نہیں رہنا پڑتا۔ جیسے چھوڑ دو اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی، انا پرستوں کی دنیا میں الگ مقام ہے میرا۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ عمر کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد، محبت درکار رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کوئی اس کی کیئر کرتا رہے، اس کی خوشی میں خوش رہے، دکھ میں ساتھ کھڑا رہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ ہمارے سماج میں عورت شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ اگر عورت میں حیا ختم ہو جائے تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے اور مرد کو عورت بدصورت لگنے لگتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔